بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے شب بارات کے حوالے سے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کی تھی، تو پھر خیال ہوا کہ جو 15 شعبان کے دن کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے جو معاشرے میں بدعات رائج ہیں اور جو خرافات رائج ہیں ان کے رد پر بھی ایک چھوٹا سا مختصر کلپ بنایا جائے اور اس پر بھی بات کی جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیے اس رات کے لیے یعنی شب بارات کے لیے کوئی مخصوص عبادت ہمیں ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی۔ شریعت نے کوئی مخصوص عبادت اس رات کے لیے نہیں بتائی ہے۔ تو آپ روٹین سے جو نوافل ادا کرتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ اس رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے لیے ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی بات ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے 15 شعبان کا۔ ہاں، اگر آپ پیر کا جمعرات کا روٹین سے روزہ رکھتے ہیں جو کہ سنت ہے، تو اتفاقاً اگر پیر کا دن یا جمعرات کا دن 15 شعبان کو آتا ہے تو آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص طریقے کے نوافل معاشرے میں رائج ہیں کہ اگر اس طریقے سے نفل پڑھا جائے 2 رکعت یا 4 رکعت تو پورے سال کی جو قضا نمازیں ہیں ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں یہ بالکل جھوٹ ہے، بے اصل ہے اور فراڈ ہے، اور یہ شریعت پر تہمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ منسوب ہے اور انتہائی گناہ کا کام ہے۔ بھائی جتنی قضا نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں آپ کو اسی تعداد میں وہ قضا نمازیں لوٹانا فرض ہے۔ 2 رکعت کوئی مخصوص نفل پڑھنے سے آپ کی وہ تمام قضا نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ لوگ گروپ کی شکل میں گروپ بنا کر قبروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہاں پر کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے خوب سمجھ لیجئے یہ گروپ کی صورت میں یہ قبروں پہ جانا بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے اور نہ تابعین میں سے کسی کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور گئے ہیں، لیکن قبر پہ ایک بار ضرور گئے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر تنہائی میں گئے تھے۔ تو اگر آپ کو بھی جانے کا شوق ہے تو رات کو اٹھیں اور تنہائی میں جائیں، جا کے قبر والوں کے لیے دعا کر کے آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو گروپ کی صورت میں اور وہاں جایا جاتا ہے اور جو خرافات کی جاتی ہیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو حلووں کی رسم ہے اور جو آتش بازی کی رسم ہے یہ بالکل فضول خرچی ہے اور بالکل بے اصل ہے، اسراف ہے اور گناہ کا کام ہے اور بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ آپ کے لیے ہموار کرتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے اور 15 شعبان کے حوالے سے جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں جو لسٹ آئی ہے جن گناہوں کی کہ کوئی بندہ اگر ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اس مغفرت کی رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے 15 شعبان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم جو قطع تعلقی کا گناہ ہے، قطع رحمی والا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے، شراب کا گناہ ہے، ناحق قتل کا گناہ ہے اور دیگر گناہ جو پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیے ہیں، حدیث میں موجود ہیں، ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رات ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے محروم نہ ہوں، اللہ کی مغفرت سے محروم نہ ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی لسٹ کو گنوا کر بتایا ہے کہ کوئی بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوگی۔ تو اصل کام یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے، اگر ہم ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہیں، اگر وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کریں اور توبہ کریں، اور اگر حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس طرح ان بندوں کے پاس جائیں، ان کا حق واپس کریں اور ان سے توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں اور اپنا نامہ اعمال ان گناہوں سے صاف کریں تاکہ اس رات کو اللہ رب العزت کے رحمت کے اور کرم کے ہم مستحق بنیں اور مغفرت کے مستحق بنیں۔ کیونکہ وہ گناہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوگا اس مبارک رات کو بھی اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، اور وہ اللہ کی رحمت سے اور کرم سے محروم رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔